اس بات پہ والدین عام طور پر متفق ہیں ہمارے ساتھ کہ پرانے دوستوں کو نہیں ملنا، اور اس بات پہ بھی وہ متفق ہیں کہ پرانے دوست چاہے وہ آپ کی نظر میں سیف ہوں، وہ سیف نہیں ہیں۔ اس بات پہ ہم بھی ان سے متفق ہیں، کیونکہ ہمارے خیال میں اور بہت سے لوگ ہیں دنیا میں کہ جنہیں آپ مل سکتے ہیں، اور اگر آپ ایسے لوگوں کو ملنا ہی چاہتے ہیں جن کی نشے کی بیک گراؤنڈ ہو، تو آپ الکوہولکس انونیمس یا نارکوٹکس انونیمس کی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہاں جا سکتے ہیں، جو کہ کافی ڈھیر سارے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کئی سال سے نشہ چھوڑا ہوتا ہے، اور وہ آپ کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں، آپ کے موڈ کو بھی سمجھتے ہیں، اور آپ کے لیے وہ سیف ہیں۔ تو جہاں کہیں اتفاق رائے بن سکتا ہے تو ہم وہاں مل لیتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ ہم اڑی لگا کے بیٹھیں کہ وہیں مل لیں، یعنی ان لوگوں کو ملنا ہے کہ جو آپ کی نظر میں سیف ہیں لیکن گھر والوں کی نظر میں سلپری ہیں، ہماری نظر میں بھی سلپری ہیں۔ سپرویژن پاسبل نہیں ہے، سپرویژن پاسبل نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں شارٹ فال آ جاتا ہے۔ جب آپ کسی کی مانیٹرنگ کرتے ہیں یا سپرویژن کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں شارٹ فال آ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے، کمزوری رہ جاتی ہے۔ اس کا حل ایک ہی ہے کہ اگر والدین بھی کہتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں تو پھر اس کو مان لیا جائے۔ یعنی بیماریوں کے حوالے سے جب ڈاکٹرز آپ کو ہدایات دیتے ہیں تو ان کو مان لیا جائے، یہ بیسٹ انٹرسٹ میں ہو سکتا ہے۔ اور گھر والوں کی بات ماننا جو ہے، جو اکثر ہم اس پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ اپنی فیملی کی باتیں مانا کریں، وہ پہلی ضرورت ہے ریکوری کی۔ اس سے ایک چیز کی راہ ہموار ہوتی ہے جسے ہم اسپرچول اویکننگ کہتے ہیں۔ اسپرچول اویکننگ، روحانی بیداری۔ روحانی بیداری کے لیے اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر روحانی بیداری ہو جائے، جو کہ نشہ چھوڑنے والوں کا ہال مارک ہے، ان کا بنیادی علامت ہے ان کی، کہ ان کے اندر اسپرچول اویکننگ آ جاتی ہے، تو اس کی راہ ہموار ہوتی ہے اپنے اہل خانہ کی بات کو زیادہ تر مان لیں، کیونکہ اگر گھر کے افراد 5-6 ہیں اور آپ کی رائے ایک ہے اور 5-6 لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں تو وہ مان لینی چاہیے۔ سم ٹائمز دے آر سلپری، سم ٹائمز دے آر ناٹ۔ یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے مل رہا ہوتا ہے تو ہماری نظر میں وہ سلپری نہیں ہوتے ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ ان میں سے کم از کم ایک کا بحالی میں کافی آگے ہونا ضروری ہے۔ اور پھر ویسے بھی ہماری نظر یا آپ کی نظر کے مطابق ایسا ممکن ہے کہ آپ اور ہم پہچان لیں کہ فلاں فلاں سے ملے گا تو یہ سلپری ہوگا، اور فلاں فلاں سے ملے گا تو یہ سلپری نہیں ہوگا، اور ہم پولائٹلی سمجھا بھی دیتے ہیں کہ آپ ابھی فی الحال ایک دوسرے سے نہ ملیں، آپ کسی اور سے مل لیں۔ کیونکہ جب کچا ذہن ایک بندے کا ہو تب بھی خطرہ ہوتا ہے، اور جب 2 بندے آپس میں مل رہے ہیں اور دونوں کا ذہن کچا ہو تو اس میں خطرہ ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ کامنالٹی ہے سر دونوں میں، بیماری کامنالٹی ہے۔ دنیا میں بہترین ریہیب سینٹرز ہوتے ہیں، وہ لٹریچر پروڈیوس کرتے ہیں۔ جہاں سے میری ٹریننگ ہے ہیزلڈن سے، وہ دنیا میں لیڈر ہے لٹریچر پروڈیوس کرنے میں، اور ہم بھی بہت لٹریچر پروڈیوس کیا کرتے تھے 2012 تک۔ اور اس کے بعد یہ ویڈیو کا زمانہ آ گیا، سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا، تو ہم نے زیادہ ویڈیو بنانی شروع کر دی، اور ہمارا دھیان جو ریٹن مٹیریل ہے اس سے ہٹ گیا، جو کہ غلط تھا۔ تو بہت زیادہ ویلیو ہے اس کی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پہ کوئی چیز پڑی ہو لکھی ہوئی، تو ابھی لکھی ہوئی چیزوں کی اہمیت بہت سمجھی جاتی ہے۔ تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسی طرح جیسے پہلے لٹریچر پروڈیوس کرتے تھے اب بھی کریں گے، اور اس کے لیے پہلا سٹیپ ہے کہ ہم نے ایک پرنٹنگ مشین، کیونکہ پہلے بھی جب ہم لٹریچر پروڈیوس کرتے تھے 1988 سے لے کے 2005 تک، تو ہم نے اپنے پرنٹنگ پریس بھی رکھا ہوا تھا، جو کہ صداقت کلینک اور ولنگ ویز کے اسٹرکچر کا حصہ تھا۔ کیونکہ اگر ہم بازار سے پرنٹ کرائیں گے تو پھر وہ کام لمبا ہو جاتا ہے، کیونکہ باہر سے کام کرانے میں دیر لگتی ہے، پھر وہ فزل آؤٹ ہو جاتا ہے، لیکن اپنے ان ہاؤس سسٹم سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔
لیکن ابھی بھی کافی لٹریچر جو پہلے والا ہے وہ موجود ہے. سب سے پہلے تو ہم اس کو ہی ری پرنٹ کرائیں گے کیونکہ وہ شارٹ ہو گیا ہوا ہے, ختم ہو گیا ہوا ہے. لیکن ایک بات میں اور کہوں گا کہ آپ جو اس بیماری کو جھیلتے ہیں, آپ بھی بہت سارا لٹریچر پروڈیوس کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں, 5000 ویڈیوز موجود ہیں جو کہ نشے کی بیماری کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں. اور اگر آپ وہاں سے مدد لیں, کچھ آپ گوگل سے مدد لیں اور کچھ ذاتی تجربے کو بیچ میں شامل کریں, اور اگر آپ لٹریچر پروڈیوس کریں تو ہم اس کو بھی آپ کے نام سے پرنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ دنیا میں جو 2 آرگنائزیشنز ہیں جو لٹریچر پروڈیوس کرتی تھیں, ان میں سے ایک اب بھی کرتی ہے اور ایک اب نہیں کرتی. ایک جانسن انسٹیٹیوٹ تھا, ڈاکٹر جانسن کی وفات کے بعد انہوں نے اپنا سارا لٹریچر ہیزلڈن کو دے دیا, اور اب ہیزلڈن پروڈیوس کرتی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی خاطر خواہ آرگنائزیشن نہیں ہے دنیا میں جو لٹریچر پروڈیوس کرے. لیکن اگر آپ صداقت کلینک کی ویب سائٹ پہ جائیں تو اردو میں بہت سارا لٹریچر نشے کی بیماری پہ اور اس سے ملتے جلتے جو ٹاپکس ہیں ان کا احاطہ کرتے ہوئے موجود ہے. پر ان کو ہم اب پرنٹ بھی کر دیں گے, کیونکہ ویب سائٹ پہ ہونا یہ شاید سب کو اتنا سوٹ نہیں کرتا جتنا کہ ایک پاکٹ سائز پیمفلٹ ہونا جو کہ آپ جیب میں رکھ سکیں, اور کبھی کسی جگہ انتظار کرنا پڑے تو آپ اسے نکال کے اس وقت پڑھ سکتے ہیں. اردو میں پرنٹ ہوگا کیونکہ انگلش میں تو بے پناہ لٹریچر پہلے ہی موجود ہے. اگر آپ انگلش لٹریچر کے خواہش مند ہوں تو گوگل پہ یا یوٹیوب پہ ویڈیو کی شکل میں, اور گوگل پہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں جس کو آپ پرنٹ آؤٹ کروا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ, کلر میں پرنٹ آؤٹ کروا سکتے ہیں. تو ان چیزوں کی طرف بھی تھوڑی توجہ دے کہ جو لٹریچر ہم پروڈیوس کریں اس کو بھی آپ ویلکم کریں, اور جو گوگل پہ آلریڈی موجود ہے دنیا کی مختلف علاج گاہوں نے انگلش لٹریچر جو بنایا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ ضرور سنیں. پلس جو آڈیو پروگرامز ہیں ہمارے پاس جو ماہرین کے, ایکسپرٹس کے, جیسے ڈاکٹر جان بریڈ شاہ کا بہت اچھا آڈیو پروگرام ہے ہیلنگ دا شیم دیٹ بائنڈز یو, کیونکہ جو آپ کا کامن مسئلہ ہے پیشنٹس کا اور فیملیز کا, وہ ایک شیم کا مسئلہ ہے, اور یہ بار بار اس طرف ہم توجہ دلاتے رہتے ہیں, لیکن اس مشکل کو پھلانگنا, اس ہرڈل کو کراس کرنا سم ہاؤ میں نے دیکھا ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور چونکہ ہم بھی اپنی اپنی زندگی میں شیم سے ریکوری کا سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. شیم کے کچھ ایسے فوائد ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں شیم کو ایریڈیکیشن اس کی کرنا مشکل ہے, اس کو ایریڈیکیٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ کبھی کبھی شیم بہت اچیومنٹ کی طرف بھی آپ کی توجہ لے جاتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کو در حقیقت ایک ایٹرنل شیم کا سامنا ہوتا ہے جو ایکومولیٹڈ ہوتی ہے بچپن سے, اور کچھ اس کا حصہ جینز میں بھی شامل ہوتا ہے, جینز سے بھی آتا ہے, کچھ ماحول سے آتا ہے, کچھ انسان کا ذہن خود یہ دھاگے بنتا ہے شیم کے. اور یہ جو شیم بہت ساری اکٹھی ہو جاتی ہے تو یہ بے شمار لوگوں کو اچیور بننے پہ بھی مجبور کرتی ہے. نیشنز میں ایز اے ہول بھی ہوتی ہے. جب آپ کی کرکٹ ٹیم ہارتی ہے تو آپ کا جو ڈسپلے ہے وہ کیا ہوتا ہے. ابھی انڈیا کی کرکٹ ٹیم ہاری تھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے فوت ہو جائیں گے بس سارے, یعنی ان کو اتنی مشکل پیش آئی اس معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے کہ ان کی ٹیم ہار گئی ہے. اور آج کل ہماری ٹیم چونکہ ذرا جیت رہی ہے تو ہمیں شاید بھول گیا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک ٹیم جو کہ پاکستان کی ٹیم ہے اور ان کے اور آپ کے درمیان کامنالٹی پاکستان ہے, اور جب وہ ٹیم ہارتی ہے تو لوگ اپنا ٹیلی ویژن توڑ دیتے ہیں, لوگ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں, کیونکہ شیم کا فوری ریئیکشن غصے کی طرف بھی ہوتا ہے. شیم جب ہوتی ہے تو
فوری طور پر غصہ آتا ہے کیونکہ غصہ شیم کو کور کرتا ہے، غصہ شیم کو بھلا دیتا ہے. تو ہر وہ چیز جو شیم کو بھلا دیتی ہے وہ ایڈکٹیو بھی ہوتی ہے، جیسے غصہ بھی ایڈکٹیو ہے. اور شیم کو بھلانے کے لیے ڈرگز بھی کام آتی ہیں. جو لوگ الکوہل یا ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ شیم کو ہی پردہ پوشی کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ اندر سے جو ایک شیم کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے. دیکھیں یہ دو باتیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک وہ عزت ہے جو آپ کی ضرورت ہے جو لوگ کرتے ہیں، اور ایک وہ عزت ہے جو آپ کی ضرورت ہے جو خود آپ اپنی کرتے ہیں. لیکن ہمیں بچپن سے آپ کو اور مجھے کبھی بھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم نے اپنی عزت خود بھی کرنی ہے، بلکہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے زمانہ تمہاری عزت کرے. کبھی آپ میں سے کسی کو بچپن میں یہ نہیں سکھلایا گیا ہوگا کہ تم نے ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے تم خود بھی اپنی عزت کرو. ہمیشہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے پڑھنا لکھنا ہے، تم نے پیسے کمانے ہیں، تم نے شہرت حاصل کرنی ہے کہ اس سے دنیا تمہاری عزت کرے. اور ہم پھر اس میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر مقابلے کی وجہ سے، دوسرے لوگوں سے مقابلے کی وجہ سے اس کے خاطر خواہ کامیابی بھی نہیں ملتی، تو ہم وہ عزت بھی حاصل نہیں کر پاتے جو دنیا کرتی ہے. لیکن چونکہ دوسری عزت جسے سیلف اسٹیم کہا جاتا ہے یا اپنی عزت آپ کرنا کہا جاتا ہے، وہ تو بالکل بھی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا ہمیں نہ کنسیپٹ دیا جاتا ہے، نہ ہمیں موٹیویشن دی جاتی ہے کہ تم نے ایسے کام صرف کرنے ہیں جس سے تمہاری عزت تمہارے سامنے اچھی ہو. کیونکہ جب ہم گھر سے باہر ہوتے ہیں اور معاشرے میں ہوتے ہیں تو لوگوں کو جو دور سے ہمارے حالات نظر آتے ہیں اس کے مطابق لوگ ہماری عزت کرتے ہیں. یعنی اگر ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اچھی گاڑی میں ہیں، یا ہمارا گھر بڑا ہے، یا ہماری ڈگریاں بہت بڑی ہیں، یا ہماری شہرت بہت زیادہ ہے، تو لوگ اس حساب سے ہماری عزت کرتے ہیں. اور پھر جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں ہمارا واسطہ ان لوگوں سے پڑتا ہے جو ہمیں ذرا زیادہ گہرائی میں جانتے ہیں، جو ہماری ڈگریوں کے علاوہ ہماری عادتوں سے بھی واقف ہوتے ہیں، ہمارے غصے سے واقف ہوتے ہیں، اور ہماری حرکتوں سے واقف ہوتے ہیں. تو گھر میں آتے ہی عزت کا ایک بڑا شارٹ فال سا ہو جاتا ہے. یعنی ہم معاشرے سے جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو عزت کافی، اس کا جو بیرومیٹر ہے وہ کافی نیچے گر جاتا ہے. اور یہ بڑا زوردار جھٹکا ہوتا ہے کہ اچھے بھلے باہر ہم تھے تو گھر آئے ہیں تو کیا ہو گیا. اس لیے لوگ گھر آنے سے عام طور پر گھبراتے ہیں، کیونکہ گھر کے باہر انہیں اس طرح فٹے منہ نہیں ہو رہی ہوتی جس طرح گھر آتے ہی فٹے منہ شروع ہو جاتی ہے. لیکن زیادہ پرابلم تب ہوتا ہے جب ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں اور جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا اور آئینے میں ہمیں اپنی شکل نظر آتی ہے اور پھر بھی منہ سے فٹے منہ نکلتا ہے یا دل میں ایسے خیال آتے ہیں، تو یہ شیم ہے. کئی چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں پر ان سے فائدہ ایک خاص مخصوص قسم کا ہوتا ہے. کبھی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ پی ایچ ڈی کرے اور اس کے ڈولے بن جائے. سیلف اسٹیم اس صورت میں بہتر ہوتی ہے جب ہم اپنے قول و فعل میں سے تضاد ختم کر دیتے ہیں، جب ہم جو کہتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں، اور جب ہمارے اندر وہ جو خبت ہے، جسے خبت عظمت کہتے ہیں، گرینڈیوز کہتے ہیں، جس کے بعد منہ سے یہ فکرے نکلتے ہیں کہ میں یہ کر کے دکھا دوں گا، یا یہ میں ثابت کر دوں گا، یا میں ایسا کر دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے سیلف اسٹیم کے لیے، جو دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ میں یہ کر کے دکھا دوں گا یا میں وہ کر کے دکھا دوں گا، اور انفیکٹ جو ہے ایسا وہ کر نہیں پا رہا ہوتا، اور وہ ایک طرح سے بلک رہا ہوتا ہے اور شیم میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کا غصہ جو ہے امڑ کر آتا ہے جو کہ اس کے ریسکیو کے لیے آتا ہے، اور وہ غصے میں پھر تہس نہس کرنے کی باتیں بھی کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ نشے کی بیماری میں گھر میں فضا میں جو بہت زیادہ چیز نظر آتی ہے وہ غصہ ہے. کبھی مریض کا غصہ،
کبھی گھر والوں کا غصہ، اور ایک کا غصہ جب دوسرے کو لڑ جاتا ہے اور دوسرے کا غصہ واپس آتا ہے تو گھر میں اتنی شدید غصے کی بمباری ہو رہی ہوتی ہے کہ اس سے آپ لوگ تکلیف سے تڑپ اٹھتے ہیں۔ لیکن اسٹوڈنٹ بننا اپنی عزت کرنے کے حوالے سے کیسے ممکن ہے؟ ہم اپنی عزت کرنے کا آغاز اپنے قول و فعل کی مماثلت سے کر سکتے ہیں کہ ہم وہ بات کہیں جو ہم نے کرنی ہے، اور جو ہم کہیں پھر ہم وہ کریں، اور یہ نہ دیکھیں کہ کب کوئی دیکھ رہا ہے اور کب کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یعنی جب ہم اپنے بیہیویئر کو ترتیب دیں تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ کوئی دوسرا انسان دیکھ رہا ہے کہ نہیں۔ اگر ہمارا بیہیویئر تنہائی میں اور دوسرے انسان کے سامنے سملر ہو جاتا ہے تو سیلف اسٹیم اس سے گرو کرتی ہے، اس سے نشو و نما پاتی ہے۔ جو ہمارے فیملیز کے اندر جو یعنی آپ کے اور یہ بچوں کے اندر جو مکالمہ ہے، جب وہ جاری و ساری ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ بہتری کی منزلیں طے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی مکالمے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے، اور یعنی جب بات کریں تو دوسرا غور سے سنیں، اور پھر جب وہ بات کرے تو آپ غور سے سنیں، اور بے شک آپ اتفاق رائے نہ کریں، بے شک آفٹر ہاف این آور آپ کا اختلاف برقرار ہو اور آپ سیف ایگزٹ لے لیں، تو اس سے بہت بہتری آئے گی، بنسبت اس کے کہ دونوں پارٹیاں بات کرنے سے ڈر رہی ہوں کہ ادھر بات کریں گے تو ادھر بارود کو آگ لگ جائے گی اور دھماکہ ہو جائے گا۔ یہ جو ایک ڈر رہتا ہے گھروں میں بات کرتے ہوئے کہ میں بات کروں گا تو دوسرا بندہ آگے سے کوئی اتنا دھماکہ خیز رویہ اختیار کرے گا کہ وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، تو بہتر ہے کہ خاموشی رہ جائے۔ اور اس طرح یہ جو خاموشی ہوتی ہے، جو کہ پوائزنس خاموشی ہے، جو کہ زہریلی خاموشی ہے، اور یہ اندر ہی اندر جب جمع ہوتی ہے تو بذات خود کبھی نہ کبھی دھماکے سے پھٹ جاتا ہے معاملہ۔ پیمانہ صبر جب لبریز ہوتا ہے تو پھر حالات خراب ہوتے ہیں۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی وہاں یہ پہلو بھی آ جاتا ہے کہ جی میں جو مرضی کروں آپ مجھے نہیں روک سکتے، یا میری مرضی میں تو کروں گا، جو کرنا ہے کر لو۔ تو ایسے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ جب گھر کا کوئی فرد کہتا ہے جی کر لو جو مرضی، میں تو جو کر رہا ہوں میں تو وہ کرتا رہوں گا، اب جو آپ نے میرا بگاڑنا ہے بگاڑ لیں۔ جب کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ میں تو باز نہیں آؤں گا، جو کرنا ہے کر لو، تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا کویسچن ہونا چاہیے جو کہ اس کے دماغ میں روشنی پیدا کرے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک علم ہے جس کو موٹیویشنل انٹرویوئنگ کہا جاتا ہے۔ موٹیویشنل انٹرویوئنگ یہ ہوتی ہے کہ کسی سے ایسے بات چیت کرنا کہ اس کے اندر اجالا ہو جائے۔ ایک مثال سے واضح کروں گا، جیسے پاکستان اور انڈیا میں پولیس لوگوں سے جب کچھ بات نکلوانا چاہتی ہے یا تفتیش کرنا چاہتی ہے تو ان کا ایک ہی ٹول ہے کہ وہ پٹائی کرتے ہیں، اور اس پٹائی کے نتیجے میں کئی لوگ مار کھاتے رہتے ہیں اور پھر بھی نہیں بولتے، اور اکثریت جب مار کھاتی ہے تو وہ بول پڑتی ہے۔ لیکن یو کے میں یعنی انگلینڈ میں اور جرمنی میں اور فرانس میں پولیس کسی کو ہاتھ نہیں لگاتی، پولیس بات کرتی ہے اور اس بات چیت کو ریکارڈ کیا جاتا ہے آڈیو یا ویڈیو کی صورت میں، اور پولیس جب بات کر رہی ہوتی ہے اور ایسے کویسچن کر رہی ہوتی ہے جس میں بعض اوقات گھنٹوں اور سے سنیے گا کہ جس میں بعض اوقات گھنٹوں مریض بولتا، وہ ملزم بولتا ہی نہیں ہے، یعنی پولیس بات چیت کر رہی ہے اور پولیس کویسچن کر رہی ہے اور گھنٹوں ملزم ٹکر ٹکر دیکھتا ہے ان کو اور جواب نہیں دیتا۔ تو ایسے میں اگر پاکستانی پولیس ہو تو واپس پٹائی پہ آ جائے گی نا، لیکن وہ مسلسل بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ ایک بندہ بات چیت کر کے تھک جاتا ہے تو دوسرا آ کے اس کو ریپلیس کر لیتا ہے اور پہلے والا چلا جاتا ہے،
اور دوسرا تھکتا ہے تو پہلے والا آ جاتا ہے اور بات چیت کرنے لگتا ہے، اور تقریباً گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد یا 3 گھنٹے بعد وہ جو ملزم ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹ جانے کا لفظ آپ نے کبھی سنا ہے؟ جیسے کہ ہماری پولیس پٹائی کرتی ہے تو پولیس والے ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کہ ٹوٹا ہے کہ نہیں۔ تو بات چیت جو ہے یہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ بات کریں نان سینس تو آپ بات کریں سینسیبل۔ یہ اگر آپ وتیرہ بنا لیں کہ آپ نے سینسیبل بات چیت کرنی ہے اور آپ نے غصہ نہیں کرنا اور آپ نے اس کے پیچھے نہیں لگنا بلکہ اس کو اپنے پیچھے لگانا ہے۔ نارملی کیا ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس کے پیچھے لگتے ہیں کہ وہ آپ کے پیچھے لگتا ہے؟ نارملی فیملی اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، جب وہ غصہ کرتا ہے فیملی غصہ کرتی ہے، جب وہ غلط الفاظ بولتا ہے فیملی اس سے بڑھ کے غلط الفاظ بولتی ہے۔ تو اس مقابلے میں فتح چاہے کسی کی بھی ہو لیکن شکست دونوں کی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں موٹیویشنل انٹرویوئنگ میں جب کوئی بندہ نان سینس بات کرتا ہے تو آپ اس کے جواب میں نان سینس بات نہیں کرتے بلکہ سینسیبل بات کرتے ہیں اور کویسچن کرتے ہیں، کویسچن۔ اور اگر وہ اس کویسچن کا جواب دیتے ہوئے پھر بھڑکتا ہے تو آپ ایک نیا اور اچھا کویسچن کرتے ہیں۔ آپ کا سرمایہ کویسچن ہے۔ یہ پہلی احتیاط ہے کہ فیملی ممبرز کی بس نہ ہو، اور اس کے لیے انہیں اپنے آپ کو ایک ایسے طریقے سے ایک ایسے سانچے میں ڈالنا چاہیے کہ وہ اپنی تھکاوٹ کو ساتھ ساتھ دور کرتے رہیں اور اتنی ایفرٹس کریں جس سے تھکاوٹ زیادہ پیدا نہ ہو، اور اپنی زندگی کے جو معمولات ہیں ان کو چلاتے رہیں، کیونکہ زیادہ تر جو اپنی زندگی کے معاملات ہیں وہ ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، سٹال ہو جاتے ہیں، اور فیملی والے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ جب مریض ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ہم اپنی زندگی کو دوبارہ سٹریم لائن کر لیں گے، اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کر لیں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ان کے مریض سٹریم لائن ہو بھی جائیں تو ان کے فیملی ممبرز جنہوں نے اپنی زندگی کو چھوڑا ہوا تھا دوبارہ زندگی کو پکڑنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی نیند کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، کچھ چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، جن میں سے ایک نیند ہے جو کہ اس پہ اگر آپ کمپرومائز کریں گے تو جس منصوبے میں بھی آپ پڑے ہوئے ہیں اس میں خرابی ہوگی۔ اگر آپ نیند اپنی کمپرومائز کریں گے تو آپ کی کامیابی کے امکانات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا جو کمپوزر ہے یعنی جو سبھاؤ ہے اس کو اچھا رکھنا ہے، سبھاؤ کو اچھا رکھنا ہے، یعنی بات چیت کا انداز، بیہیویئر، بات چیت کا انداز، یعنی ہوتا ہے نا جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹھنڈے طبیعت کے ہوتے ہیں، تو اپنی طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ گرم ہوتی ہے جب طبیعت تو سوچ بچار بند ہو جاتی ہے، عقل بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں تاکہ عقل برقرار رہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ ایکسرسائز یا فزیکل ایکٹیویٹی کو جاری رکھنا۔ چوتھی چیز ہے کہ اپنے روزگار پہ توجہ دیتے رہیں، کیونکہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ روزگار 2 سال روک دیتے ہیں اور اپنے بچے کے علاج پہ توجہ دیتے ہیں تو اس سے اور بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ پہلے صرف آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کا بچہ نشے کے مرض میں مبتلا ہے، اب آپ کا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ آپ اپنے روزگار پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جو مختلف آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں کبھی کبھی آرگنائزیشن سے ریزائن کرتے ہیں، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ریزائن کیوں کر رہے ہیں، تو وہ گھر میں کسی بیمار کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میرے ابا یا میری اماں بیمار ہیں تو میں اس وجہ سے ریزائن کر رہا ہوں تاکہ میں ان کی خدمت کر سکوں۔ تو ان کے لیے مشورہ عام طور پر یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے کہ آپ کی اماں بیمار ہیں، تو جب آپ کام کاج چھوڑ دیں گے
تو آپ کی آمدنی کم ہو جائے گی، تو آپ کی روپے پیسے کی کمی ایک اور مسئلے کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے گی۔ تو جب آپ کی پلیٹ میں ایک مسئلہ ہو تو آپ چاہیں گے کہ اس کو پہلے ختم کر لیں، آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ 2 مسئلے ہو جائیں اور یا 4 مسئلے ہو جائیں یا 6 مسئلے ہو جائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جب موریل ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہم تھوڑا ان ایکٹیو ہونے کی طرف ہمارا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ جب ہمارا موریل ڈاؤن ہوتا ہے تو حتیٰ کہ شیو کرنے کو دل نہیں کرتا، بعض اوقات بلا وجہ بستر پہ لیٹے رہنے کو دل کرتا ہے، بعض اوقات نیگیٹو سوچوں کے ساتھ بندہ بہت ان کی گھیرے میں آ جاتا ہے، جسے کہتے ہیں ایڈکٹڈ ٹو سیڈنس۔ بہت سارے لوگ ایڈکٹڈ ٹو سیڈنس بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایڈکشن بے شمار چیزوں سے ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کہیں نہ کہیں اپنی کیئر جو ہے اس پہ فوکس رہنا چاہیے، اور پھر کوئی تھوڑی بہت جو آپ کے بس میں ہو اپنے فیملی ممبر کی بیماری میں مدد کرنا، وہ آپ کریں۔ اور عموماً گھر میں ایک فیملی ممبر بیمار ہوتا ہے تو 4 صحت مند ہوتے ہیں، تو وہ کام بانٹ لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ بالکل پرواہ نہیں کرتے اور کچھ لوگ سارا ٹھیکہ خود اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ 100 ڈیز انڈور اور 100 ڈیز آؤٹ ڈور، یہ مائل سٹونز ہے۔ سٹیپ وہی ہیں جو 100 ڈیز انڈور میں ہوتے ہیں، وہی سٹیپ اب آؤٹ ڈور میں جب کیے جاتے ہیں تو کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ یعنی انڈور میں 24 گھنٹے ریہیب میں رہنا اور آؤٹ ڈور میں 3 گھنٹے کے لیے ریہیب میں آنا اور 6 ڈیز اے ویک آنا، اور اس کے بعد ہفتے میں 3 دن آنا اور 2 گھنٹے، یہ چینج تو آئے گی کوانٹٹی میں، کوالیٹیٹیولی وہی رہے گا۔ یعنی کوانٹٹی جو ہے، آپ کی جو ایفرٹس کی کوانٹٹی ہے وہ کم ہو جائے گی، پر آپ کی جو ایفرٹ کی کوالٹی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ یعنی کوالٹی اور کوانٹٹی کو تو آپ سمجھتے ہیں نا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو ہی 100 ڈیز انڈور سے 100 ڈیز آؤٹ ڈور کی طرف جاتے ہیں تو فیملی بھی اور پیشنٹس بھی کچھ نہ کچھ جو ہے خرابی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور فزل آؤٹ ہونے کا فینومینا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے سیشن یہ شروع ہوتا ہے 3 بجے جب پروفیشنل مختلف ٹاپکس پہ نالج دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یوزولی جو آؤٹ ڈور کے پیشنٹس ہیں وہ دیر سے آتے ہیں، جیسے 4 بجے آگے، 4:15 آگے۔ تو یہ جو ٹائم کے بارے میں جو ایک لیٹیچیوڈ پایا جاتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ 100 ڈیز جب آؤٹ ڈور میں کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو اب جیسے 6 ڈیز اے ویک کی بجائے آپ 3 ڈیز اے ویک آ سکتے ہیں، لیکن اسپرٹ وہی رہنی چاہیے۔ یعنی کوانٹٹی جو ہے آپ کی جو ان پٹ ہے، جو علاج میں آپ کی شمولیت ہے، اس کی کوانٹٹی کم ہو رہی ہے، پر کوالٹی تو اوپر جانی چاہیے نا۔ تو جو کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو اپروچ ہے اس کو، اور اس بات کو ہم چونکہ بار بار دہراتے ہیں اور ہوپ فلی اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ نشے کی جو بیماری ہے اس کا علاج شروع ہوتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ آپ بات سمجھ گئے؟ ویسے کوئی اور کہے گا نہیں اپنے سٹیج سے یا اپنے منہ سے۔ بہت مشکل ہوتا ہے پروفیشنلز کے لیے یہ کہنا۔ آپ کسی بلڈ پریشر کے ڈاکٹر کو پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب میں کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کو پوچھیں کہ مجھے بلڈ پریشر ہے اور آپ میرا علاج کر رہے ہیں تو میں کب ٹھیک ہو جاؤں گا، تو وہ صحیح نہیں بتاتا کہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، آپ اس کا علاج کرتے رہیں گے اور جس دن آپ علاج کریں گے یہ اس دن ٹھیک ہوگا، اور جس دن آپ علاج نہیں کریں گے تو بلڈ پریشر دوبارہ بڑھنے کی طرف جائے گا، اور وہ صحیح جواب نہیں دیتا۔ عموماً ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ دوا لیتے رہیں، پرہیز کرتے رہیں، انشاءاللہ جلدی آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ شوگر کا ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے، کیونکہ کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ میں جو علاج کرتا ہوں آپ کی بیماری کا تو یہ ہمیشہ کرنا پڑے گا، کیونکہ سم ہاؤ جب اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہے گا کہ میں جو آپ کی جس بیماری کا علاج کر رہا ہوں وہ ہمیشہ کرنا پڑے گا۔ میڈیکل ایتھکس میں کہتے ہیں کہ جو سچی بات ہے وہ پولائٹلی کہہ دیں، آنیسٹ رہیں، بٹ کرولی آنیسٹ نہ ہو۔
پیشنٹ کا بھی رائٹ ہے، اس کی فیملی کا بھی رائٹ ہے، اور پھر جو الفاظ آپ استعمال کریں ان کی امپیکٹ مناسب ہونی چاہیے، کسی کو زیادہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ کو ایمپیتھائز بھی کرنا چاہیے۔ نشے کی بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے پر کبھی ختم نہیں ہوتا، پر اگر آپ اس تلخ حقیقت کو ہضم کر جاتے ہیں کہ نشے کی بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے اور جاری رہتا ہے، لیکن نشہ آپ کی زندگی سے کچھ عرصے میں ہی نکل جاتا ہے، اور وہ کچھ عرصہ کبھی 100 دن انڈور کے ہو سکتے ہیں، کبھی 100 دن انڈور کے اور 100 دن آؤٹ ڈور کے ہو سکتے ہیں، کبھی 1 سال ہو سکتا ہے۔ آپ کا کیا حال ہے کہ جو علاج سے چمٹا رہے گا وہ نشہ کرتا رہے گا؟ وہ پاسبل نہیں ہے کہ اگر جد و جہد صحیح لائنوں پہ کی جائے تو جو آپ جد و جہد کرتے ہیں اس کے ثمرات آتے ہیں، اور وہ ثمرات آہستہ آہستہ پھر اتنے زبردست ہوتے چلے جاتے ہیں کہ نشہ تو ماضی کی داستان ہو جاتا ہے، اور آپ کی زندگی ایک ایسی خوشی سے بھر جاتی ہے جس کا کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا، کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن تمہیں زندگی بھر اس نئی ایکٹیویٹی کا حصہ بننا پڑے گا، پہلے زیادہ اور بعد میں کم۔ پہلے زیادہ یعنی شدت دیکھیں علاج کی کہ انڈور میں آپ اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنا کمرہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنی آزادی کھو دیتے ہیں، اور آپ اپنی بہت ساری چوائسز کھو دیتے ہیں، اور آپ 100 دن انڈور میں گزارتے ہیں۔ پھر 100 دن جو آؤٹ ڈور کے ہوتے ہیں اس میں آپ واپس اپنے گھر میں رہتے ہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی اکثر یہاں پہ آتے ہیں، اور عموماً 2 سے 3 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، اور اپنی باتیں کرتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں، ایک دوسرے کی شکایتیں لگاتے ہیں۔ اور جب یہ 100 دن گزرتے ہیں تو پھر آپ ہفتے میں 3 دن آتے ہیں، اور پھر ہفتے میں 1 دن آتے ہیں، اور وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آتے رہیں، یا کم از کم 15 دن میں 1 دن ضرور آئیں، جب کہ آپ کا نشہ ماضی کی داستان بن چکا ہو اور آپ زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوں، آپ ذہنی طور پر پرسکون ہوں۔ تو مجھے بتائیے کہ اس میں اس دونوں چیزوں کا آپس میں کیسے کمپیریزن کریں گے کہ بہت ساری بیماریوں میں ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ اب آپ کی آواز چلی جائے گی اور آپ کبھی گا نہیں سکیں گے اور کبھی بات نہیں کر سکیں گے، اور ایک طرف ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ نشہ آپ کا چھوٹ جائے گا اور آپ کی زندگی واپس خوشیوں سے بھرنے لگے گی، اور آپ کی زندگی میں رنگ آ جائیں گے اور آپ خوشحال ہو جائیں گے، پر آپ نے باتیں کرتے رہنا ہے کسی خاص جگہ آ کے کسی خاص قسم کے لوگوں کے ساتھ۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ ڈیوسٹیٹنگ بیماری سمجھی جاتی ہے وہ کینسر اور نشے کی بیماری کا کمپیریزن آپس میں کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی زیادہ خطرناک ہے، اور اس انالیسس کے بعد اور اس کمپیریزن کے بعد یہ نتیجہ عموماً نکالا جاتا ہے کہ نشے کی بیماری سب سے ظالم ہے، کیونکہ یہ اس بندے کے لیے بھی اور اس کی فیملی کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی بہت زہر قاتل ہے، جبکہ کینسر کی بیماری اس سے کلوز سیکنڈ ہے، پھر اس کے پیچھے بیماریوں کی ایک لائن ہے۔ لیکن ان سب بیماریوں کے علاج میں ود دی پیسج آف ٹائم اگر کسی بندے کی زندگی میں بہت رنگ اور خوشبو بھرتی ہے اور جد و جہد سے اس کی زندگی میں بہتری آتی ہے تو وہ صرف نشے کی بیماری ہے۔ آپ کسی بھی کینسر کے پیشنٹ کو، کسی دل کے مریض کو، کسی ڈائبٹیز کے مریض کو ہر روز بہتر ہوتے نہیں دیکھتے، ہر روز تھوڑا تھوڑا کمزور ہوتے اور خرابی کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، چاہے کتنا بھی اچھا علاج ہو۔ لیکن نشے کے مریض میں ایک دفعہ روحانی بیداری اگر آ جاتی ہے تو آپ کو اس سے یعنی مل کے بھی خوشی ہوتی ہے، اور اس پہ آپ کا بھروسہ کرنے کو بھی دل کرتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے میں بھی آپ کو بہت دلچسپی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایک انٹرنل ایک پیوریفیکیشن کا کام ہے، اس کے ساتھ ایک پازیٹیو رشتہ جوڑ لیں اپنا، اور پھر آپ دیکھیں کہ خالی 100 دن میں کتنا فرق پڑتا ہے اس کو بھی ایویلیویٹ کیا کریں، لکھا کریں۔ پھر آؤٹ ڈور کے 100 دن ہیں اس میں کتنا فرق پڑتا ہے
اس کو بھی لکھ لیا کریں. جرنلنگ کرنے سے, ڈائری لکھنے سے آپ کو ریئلائزیشن ہوگی کہ آپ کتنا بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ ڈائری نہیں لکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جو چھوٹی چھوٹی تبدیلی آ رہی ہے وہ جیسے کہ نہیں آ رہی. لیکن جب آپ ڈاکومنٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. آپ میں سے کون کون ہے جو کوئی ڈائری کسی قسم کی لکھتے ہیں؟ کوئی ڈائری لکھتے ہیں؟ جو بہت کم لوگ لکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سادہ سی ایک کاپی یا ایک پرفارما بنا لیں اپنے لیے, یا ایک باقاعدہ ڈائری لے لیں اور اس کے ایک صفحے پہ روز کے کچھ ایونٹس اگر لکھ لیے جائیں, لین دین جیسے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی کرتے ہیں تو وہ لکھ لیا کریں, کوئی حساب کتاب ہے تو وہ لکھ لیں, تو 6 مہینے بعد یا سال بعد آپ کو پھر اپنے ذہن پہ بہت زیادہ زور نہیں ڈالنا پڑے گا اور چیزوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو آسانی ہوگی.